بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ ناظرین اور سامعین کرام، بڑے مبارک ایام اور بڑی مبارک راتیں ہیں۔ ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر اور ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر۔ بالخصوص یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ نہایت مبارک ہے، کیونکہ ذی الحجہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور چونکہ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دین، اپنا انعام ہم سب کے لیے مکمل فرمایا، اپنا پسندیدہ دین اسلام اس کی تکمیل فرمائی، اس لیے یہ بہت مبارک دن ہے۔ اور اس دن کا روزہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ ایک سال اگلے، ایک سال پچھلے اللہ تبارک و تعالی صغیرہ گناہ معاف فرمائے گا۔ تو اس لیے ہر مسلمان کوشش کرے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ کنفیوزنگ کا شکار ہیں کہ آیا ہم 9 ذی الحجہ کا روزہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ کس حساب سے رکھیں؟ کیونکہ آج ہمارے یہاں 7 ذی الحجہ ہے، تو سعودی عرب میں آج 8 ذی الحجہ ہے، یعنی ہمارے حساب میں اور ان کے حساب میں قمری تاریخ کے اعتبار سے ایک دن کا فرق ہوتا ہے۔ کل ہمارے یہاں پر 8 ذی الحجہ ہے، وہاں پر 9 ذی الحجہ۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ فضیلت یوم عرفہ کے روزے کی ہے اور حاجی لوگ وقوف عرفہ کریں گے وہاں کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو، تو جس روز وہاں پر 9 ذی الحجہ ہے روزہ بھی اسی دن رکھنا چاہیے، کیونکہ وقوف عرفہ وہیں پر اسی تاریخ میں ہو رہا ہے جس روز ہمارے یہاں 8 تاریخ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوم عرفہ کو یوم عرفہ کہنے کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات جاننی چاہیے۔ فقہاء اور محدثین نے اس کی 3 وجوہات بیان کی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ کی رات میں جو خواب نظر آیا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اس خواب کے من جانب اللہ ہونے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ شک اور تردد ہوا۔ پھر 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کی رات میں وہی خواب نظر آیا، تب جا کر کے ان کو یقین ہوا کہ خواب من جانب اللہ ہے۔ تو چونکہ اس روز ان کو اس خواب کی معرفت اور اس خواب کا یقینی ہونا، من جانب اللہ ہونا معلوم ہوا، اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 9 ذی الحجہ ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھلائے، تو چونکہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ میں ابراہیم علیہ السلام کو حج کی معرفت اور مناسک حج کی معرفت حاصل ہوئی، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ وہی ہے جو مشہور ہے کہ چونکہ اس روز حاجی لوگ میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یوم عرفہ کے روزے کا تعلق 9 ذی الحجہ سے ہے۔ لہذا جس ملک میں جس روز 9 ذی الحجہ ہوگی اسی روز وہاں کے لوگ روزہ رکھیں گے، خواہ اس روز سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ ہو یا نہ ہو۔ لہذا ہمارے یہاں کے اعتبار سے آنے والے منگل 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ ہے، اسی دن کا روزہ رکھا جائے، کیونکہ انسان جس شہر میں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، وہیں کی رویت کا اعتبار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، شب قدر میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ مناتے ہیں، یوم عاشوراء کے روزے رکھتے ہیں، ان سب میں ہم اپنے ملک کی رویت کا اعتبار کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یوم عرفہ کے روزے میں بھی اپنے ہی ملک کی رویت کا اعتبار کرنا چاہیے، ورنہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یوم یعنی دن شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یوم کا اطلاق ہوتا ہے، دن کا اطلاق ہوتا ہے، جبکہ روزے کا آغاز صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ تو جب ہم یوم عرفہ کو روزہ رکھنے میں اگر سعودی عرب کا خیال کریں گے، اس کے لحاظ سے روزہ رکھیں گے، تو پھر روزے کے آغاز میں بھی اور روزے کے اختتام میں بھی ہمیں سعودی عرب ہی کا اہتمام کرنا ہوگا، کہ وہاں پر صبح صادق کس وقت ہو رہی ہے، یہاں پر ہم اسی وقت سحری کھانا بند کریں، چاہے یہاں پر دن کے 8 بج رہے ہوں۔
وہاں پر غروب آفتاب کب ہو رہا ہے اسی وقت ہم روزہ افطار کریں، چاہے یہاں پر ابھی شام کے 3 بجے ہوں۔ تو اس طرح سعودی عرب کے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے روزے کو مکمل کرنا، روزے کو شروع کرنا، ختم کرنا، وہ کوئی بھی روزہ ہو، یقیناً مشکل مرحلہ ہوگا۔ اس لیے ہم یوم عرفہ کا روزہ اپنے ملک کی تاریخ کے اعتبار سے رکھیں کہ ہمارے ملک میں 9 ذی الحجہ کس روز ہے، وہی ہمارے لیے یوم عرفہ ہے۔ البتہ بعض فقہاء کرام کی رائے ہے کہ افضل بہتر یہ ہے کہ انسان 2 روزے رکھ لے، یعنی 8 ذی الحجہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے۔ ہم 8 ذی الحجہ کا روزہ جس روز رکھ رہے ہیں اس روز سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ ہے، اس اعتبار سے وہاں کا یوم عرفہ پایا گیا۔ اور پھر اگلے دن جب ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ ہے، یہاں کا یوم عرفہ پایا گیا۔ تو چونکہ حدیث میں تو پورے 9 روزوں کی فضیلت آئی ہے، تو جو جتنا ہو سکے اتنا روزہ رکھ لے۔ اس لیے اگر کوئی شخص 2 روزے رکھ لے، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، تو بہتر ہے، ورنہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں۔ ہمارے ملک کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ منگل کے روز ہے، انشاءاللہ اس کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔